MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل، احسن، بہترین نمونہ، ایگزامپل، کوئی ہیرو دنیا کا تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی تھرکنے والا ناچنے والا نہیں ہے، کوئی ملٹی ملینر، ڈاکٹر، طبیب، انجینئر نہیں ہے، کوئی فلاسفر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ اصل دعوت ذہن سے ہم نے کیا کی؟ کبھی کا چھوڑ دیا، بھول گئے ہم کس چیز سے اسلام کا آغاز ہوا اور اصل میں کرنا کیا تھا تم کو، امت مسلمہ کا مقصود کیا تھا، دعوت کیا تھی، اور امت مسلمہ اصل میں کرنے کا کام جس میں لگن کے ساتھ رہنا تھا وہ سب کچھ بھول گئے، لگے اپنے اپنے منمانی کاموں میں، یا تو بالکل ہی آزاد ہو کر کھانے پینے اور دنیا بنانے کے کاموں میں، اور سمجھ گئے کہ ہم دراصل کیا ہیں، وہی امت مسلمہ ہے۔ وہ امت مسلمہ گئی کبھی کی۔ ابو عبیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ابو عبیدہ کے باپ جراح ابو عبیدہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں، دونوں کی لڑائی جاری ہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میدان میں ایسا موقع بھی آ گیا، ادھر ابو عبیدہ کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، ادھر باپ کی تلوار بھی اٹھی ہوئی ہے، لیکن باپ کی تلوار کفر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھی ہے، اور ادھر بیٹے کی تلوار اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھی ہے، ادھر توحید کے لیے اٹھی ہے، ادھر توحید کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھی ہے، اسے اللہ کو پکارنے کے لیے اٹھی ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے اٹھی ہے۔ لیکن جب آمنے سامنے ہوا، ابو عبیدہ نے اسی وقت جان لیا کہ یہ رشتے تبھی رشتے ہیں جب ایمان کا رشتہ بھی ساتھ ہو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی رشتہ رشتہ نہیں، خواہ وہ باپ جیسا مقدس رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور تلوار اٹھاتے ہیں تو باپ کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال أيضا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شریعت بھی بنایا، شارح شریعت بھی بنایا۔ وہ شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں۔ شارع شریعت کو پیش کرنے والے، بنانے والے، شارح اس شریعت کی ایکسپلینیشن، تشریح کرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نمونے کو سب سے اہم ترین احسان قرار دیا اپنے قرآن میں۔ کسی چیز کے لیے لفظ احسان استعمال نہیں ہوا ہے، حالانکہ رب العالمین نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، حالانکہ اس پر نعمتوں کی بارش کی، اور رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن سب سے بڑا گفٹ اور احسان جسے قرار دیا وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے امت محمدیہ تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، یہ سب سے بڑا گفٹ جسے رب العالمین نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کو سب سے بڑا ہیرو اور نمونہ بھی بنا دیا، اور انہی کی پیروی میں آپ کو بتایا کہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کامل، احسن، بہترین نمونہ، ایگزامپل، کوئی ہیرو دنیا کا تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی تھرکنے والا، ناچنے والا نہیں ہے، کوئی ملٹی ملینر، ڈاکٹر، طبیب، انجینئر نہیں ہے، کوئی فلاسفر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مکمل پیروی اور اتباع میں تمہارے لیے نجات ہے، حتیٰ کہ اپنی محبت کا حوالہ دے کر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے واقعی محبت کرتے ہو تو فرما دیجئے اللہ کے رسول فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو بھیجا ہے اللہ کے اذن سے، اسی حکم کے ساتھ کہ دیکھو اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک
تک کہ اپنے جھگڑوں کے معاملے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے، اور ان کے فرمان کو حرز جاں نہ بنا لے، اور ان کی اطاعت کو مکمل دل کے ساتھ پیروی نہ کرے، اگر وہ اللہ کے رسول کے فرمان اور فیصلے کو دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے تو تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ فلا وربک، وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مرد ہو یا مومن عورت، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور اس کے رسول کسی حکم میں تمہیں بتا دیں کہ یہی معاملہ، یہی فیصلہ، یہی حکم ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ تم اپنے اختیار سے کچھ کرو، خواہ وہ مومن مرد ہو خواہ وہ مومن عورت ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ حالانکہ جب بھی مردوں کا حکم آتا ہے اس کے اندر مقدرہ بات ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ، بالکل اندر عورتیں آ جاتی، لیکن یہاں معاملے کی سنگینی تھی تو فرمایا کہ نہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مرد کے لیے بھی نہیں، مومن عورت کے لیے بھی اجازت نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اس کے رسول حکم کر دیں کسی معاملے میں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر اس کے بعد اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ شخص وہ چیز کو مان کر رہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئیوں دفعہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ ہیں رول ماڈل، ان کی پیروی کرو، انہی میں نجات ہے۔ لیکن ہم نے آگے چل کر امت کے چند لوگوں کو بنا لیا اپنا امام، اور سیرت رسول کو رسم بنا لیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا کہ وہاں سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں سیرت کے اعتبار سے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، میلاد پڑھے جاتے ہیں، مولود پڑھے جاتے ہیں، تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لات مار کے رکھ دیتے ہیں کہ کبھی ہمیں خیال تک نہیں گزرتا کہ جن کی میلاد تم نے منائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بھی تم نے اپنائی ہے۔ میلاد میں پڑھنے والا مولود کلین شو اور ساتھ میں سگار اور ساتھ میں کیا ہے میوزیکل آئٹم رکھے ہوئے گاتا ہے نعت کے نام پر، اور لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، کبھی ان کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی کہ بدبخت جس کی سیرت کی اور جس کے رسول کی تو مدح کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن ہماری حالت بدل چکی ہے، ہم نے سیرتوں کو اعتبار سے جلسے جلوس نکالے، میلاد منائے۔ دیکھیے یہ محرم کا یہ ہمارا معاملہ بالکل آخری سورہ حج کا ذی الحجہ کا 22 تاریخ شاید آج، اب ہو گیا محرم ربیع الاول، محرم سفر ربیع الاول، یہاں سے شروع ہو جائیں گے جلسے جلوس فلاں یہ وہ۔ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کی جائے، ابھی سے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ دیا جائے کہ دیکھو یہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے۔ یہ نام نہاد طور پر صرف جلسے جلوس نکالنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر اس کو حاصل کرنے کی چیز ہے، اور جس کاس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، آفتیں جھیلی، مار کھایا، زخمی ہوئے، گالیاں سنی، اس مقصد کو تم بھولے ہوئے دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، تو پھر کہاں تمہیں اللہ تبارک و تعالی عزت نصیب کرے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ یہ ہے رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہو گئی جیسے کتے کی ہے، کھائے پیے پیٹ بھرا ہو تب بھی زبان لٹکائے ہوئے، بھوکا ہو تب بھی زبان لٹکائے ہوئے، اور یہی حالت ہے ان قوموں کی جس
جسے اللہ تبارک و تعالی نے اونچا اٹھانا چاہا، لیکن ان بدبختوں نے دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ ہماری حالت بالکل وہی ہے، کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ، یہ بزنس نہیں ہوا وہ بزنس کرو، یہ نہیں ہوا یہاں نقصان یہ کرو، دنیا میں وہی بھاگ دوڑ، یہاں تک کہ زندگی نکل جاتی ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں خیر امت کا خطاب ملا، جس مقصد کے لیے رب العالمین نے تمہیں اونچا مقام دیا، بنی اسرائیل کو ان کی سیٹ سے ہٹا کر تمہیں امامت کے منزلت پہ رکھا، کیا تم نے وہ کام بھی کیا؟ کل رب العالمین کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ جس مقصد کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھائی، تن من دھن لگا دیا، اپنے دشمن بن گئے، اس مقصد کے لیے تم نے کبھی کچھ کام بھی کیا اپنی زندگی کے 60 50 70 80 40 35 سالہ زندگی کے دوران؟ کبھی تم نے سوچا ہے آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا کاس تھا جو اپنوں کو غیر بنا دیا، اپنوں کو بیگانے بنا دیا، اپنوں نے دشمنیاں کر لی، اپنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکیاں دی، اپنوں نے اپنے وطن سے نکال کے چھوڑا وہ جس کو محبت کے اعتبار سے پلکیں بھجاتے تھے۔ سیرت نبوی کا آغاز نہیں بلکہ میں ان اہم ترین اشاروں کو آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کیا تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو دین سے بالکل دور، نماز روزہ حج زکوٰۃ چند رسومات اور چند ارکان کو پکڑے زندگی گزار رہا ہے، سالوں بیت گئے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اسلام کے لیے کام نہیں، کوئی درد مندی نہیں، کوئی فکر انگیزی نہیں، کوئی راتوں کو تڑپ نہیں، نیند کبھی اڑ نہیں جاتی، بستروں پہ کبھی لوٹا نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دین کا مکمل پیروی، ارے نماز پڑھتا ہوں بھائی، آج کے زمانے میں نماز پڑھنا ہی بہت بڑا کام ہے، میں تو کیا ہے نمازی ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، ہاں کئی مرتبہ حج کر لیے، مکے یا مدینے میں کام کے دوران 17 18 عمرے کر لیے، بڑے خوشی سے کہتا ہے کوئی بندہ، بولے صاحب میرے عمرے کیا ہے نا 18 20 ہو گئے، حج بھی ماشاءاللہ میں نے 5 کر رکھے ہیں، اور کیا چاہیے جی، پکا سچا مسلمان ہوں، مرتے ہی آ کے ملک الموت سیدھے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں گے، اور مجھے کیا ہے۔ تو ایک طبقہ تو بالکل فکر ہی نہیں ہے اس کو کہ اصل دین کا کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، اسے کیا پیغام ہے سیرت کا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے اندر کچھ درد مندی ہے، جس کے اندر کچھ کام کرنا ہے، جس کو لے امت کو لے کر سوچنا ہے، لیکن غلط زاویے پہ سوچ رہا ہے، غلط طریقوں پہ سوچ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کام سے ہماری امت کو فائدہ ہو، یہ کام سے ہماری امت کو نجات ملے گی، یہ کام سے امت مسلمہ کو فروغ ہوگا، کوئی یوں پڑھو، کوئی یوں کرو، کوئی یہ کرو، کوئی وہ کرو، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے ایڈوکیٹ نہیں ہے ایڈوکیٹ بناؤ، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے غریبی ہے پیسہ بناؤ بزنس مین بناؤ، ہمارے پاس انجینئر ڈاکٹر کی کمی ہے، لوگوں کو بچوں کو تعلیم دو، پڑھاؤ اچھے طریقے سے، انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کرو تاکہ باہر نکل کے ملحد بن کے ماں باپ کو ہی باہر کر دے۔ ایک دوسرا طبقہ کام کرنے کا زاویہ یوں ہے۔ اصل زاویہ کیا ہے؟ اصل سیرت کا پیغام کیا ہے؟ اصل دعوت کیا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے؟ ماشاءاللہ کسی کے ہونٹ ہلتے نہیں دیکھے میں نے، شاید صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اتنا مشکل ہے کہ دانت گر جائیں گے۔ اللہ کے لیے کم از کم صلی اللہ سب سے کم ترین درود ہے وہ تو پڑھ لیا کریں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم نہ کرنا جانتا ہو تو یاد رکھو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا اصل ہمیں پیغام کیا ملا ہے اور ہم کس نہج پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکے میں 40 سال زندگی گزاری، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سند کے طور پہ بتایا بھی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، دیکھو اس سے پہلے تم ایک عمر گزار چکے ہو ان کے درمیان، اور وہ چھوٹی عمر نہیں تھی، 40 سال تھی، 40 سال۔
40 سال ان کے ساتھ رہے، دوستانہ رہا، کھائے پیے، سفر حضر میں ساتھ رہا، سفریں کی، اور ساتھ میں کیا ہے کئی مواقع پر ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام چیزیں بطور سند رکھ کے بتایا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اجنبی طور پر کسی گاؤں سے کسی ملک سے آ کے نہیں ٹپکا اور سیدھے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہارے درمیان زندگی گزارنے والا ہے۔ اچھا دوسری بات سوچئے، ذرا غور سے سننا، ٹیکا لگانے والے ذرا غور سے سننا۔ ہمیں کیا ہے کہ 10-15 منٹ بھی بغیر ٹیکے کے نہیں اٹھتے۔ ہاں ہم کیا کہا، جب امت کو سہارے کی ضرورت ہے تب بھی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، وہ قوم کیا کرے گی جو سہارا لینے میں ابھی مگن ہے۔ آج امت کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، سہارا لینے کی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ سب سے اہم ترین موڑ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی دین کے لیے تیار نہیں ہوئے، جد و جہد نہیں کیے، فکر نہیں کیے، درد مندی کا اظہار نہیں کیے، تو یاد رکھو اگلی آنے والی نسل یا تو غلامی کی زندگی گزاریں گی یا نہیں تو تم پر لعنتیں کریں گی اور تمہاری قبروں کو تھوکیں گی۔ یہ وہ ٹائم ہے، آپ نہیں جانتے کیا کچھ ہو رہا ہے، عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں اور اس سے بھی بدتر حالات ہو سکتے ہیں۔ ابھی سے کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدتر معاشرے میں آئے تھے، لیکن کامیاب ترین انقلاب برپا کر کے گئے۔ ریولیوشن بھی ایسا ریولیوشن نہ اس سے پہلے کبھی کسی انسانیت نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی انسانیت، کوئی قوم اور کوئی اور دیکھے گی۔ لیکن اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ کس نوعیت کی کامیابی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ اصل ماخذ کیا ہے اس کا؟ یہ سوچیں سمجھیں، سیرت کے اندر پڑھیں تب معلوم ہوگا۔ تو 40 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ دیکھیں مشرکین مکہ کا سلوک، خواہ وہ غیر ہو، خواہ وہ اجنبی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، کیسا تھا؟ کوئی دشمنی تھی؟ ہاں کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ کبھی کسی نے انہیں گالی دی؟ کبھی کوئی کیا ہے انبن ہوئی کسی سے؟ بتاؤ مجھے ایک واقعہ۔ ہاں پوری سیرت کی کتابیں اپنوں اور غیروں کی بھی کھنگال ڈالو، جاؤ تمہیں کتنے چاہے مدت لے لو، تم ایک واقعہ بتاؤ۔ ایسی پاک صاف شفاف زندگی تھی کہ کسی ناحیے سے کوئی ریمارک نہیں تھا، خواہ وہ لڑائی جھگڑے کا ہو، معاشرے کا ہو، عزت کا ہو، عصمت کا ہو، ہر لحاظ سے ٹاپسٹ لیول کے نوجوان تھے۔ اسی واسطے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نبوت سے پہلے محمد نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ پکارا کرتے تھے تو صادق اور امین پکارا کرتے تھے۔ یہ لقب ان لوگوں نے دیا تھا، آپ بڑے سچے ہیں، صادق، امین، آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ جیسا امانت دار ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا سچا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ ہمارے لیے بڑا تحفہ ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا بڑا پیار ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے، جہاں کہیں آپ آئیں ہم وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال نبوت سے پہلے کی زندگی میں اٹھا لیجئے، جو سب سے بڑا جھگڑا پیش آیا تھا حجر اسود نصب کرنے کے سلسلے میں۔ 35 سال کی عمر، ابھی 5 سال باقی ہیں، جھگڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کعبے کی تعمیر تھی، کعبہ بہت زیادہ کمزور بوسیدہ ہو گیا، اور اس کو توڑ کر نئے کعبے بنانے کے لحاظ سے ان لوگوں نے یہ اعلان کیا اور کعبہ بن گیا۔ اب تھا اصل مسئلہ حجر اسود، جس پتھر کو ہم جا کے بوسہ دیتے ہیں، جو روایتیں شاہد ہیں کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا، تو بالکل سفید تھا اور لوگوں کے گناہوں کو جس کرتے کرتے کالا ہو گیا، اس واسطے حجر اسود کا نام ہے، کالا پتھر، حالانکہ وہ یاقوت تھا، جنت کا ہیرا تھا۔ اگر اس کو باقی رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، اللہ نے اس کے نور کو بجھا دیا۔ بہرکیف جب اس پتھر کو نصب کرنے کا سلسلہ آیا،
ہر قوم کا فرد جو اعلیٰ بڑا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک کام انجام دے اور وہ یہ نام لے جائے کہ میں نے حجر اسود کو نصب کیا ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا تھا، کسی کی بات تسلیم نہیں کی جا رہی تھی، کوئی بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بڑا کہتا تو دوسرا بڑا کہتا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، تیسرا کہتا میں اس کا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت ایک دن دو دن ٹلتی رہی، یہاں تک کہ تلوار نکال لیے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کہ یہ کام میں دوں گا انجام، میں دوں گا، کوئی اور، یہاں تک کہ آخر فیصلہ ہوا کہ کل صبح حرم میں کون پہلے داخل ہوگا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے، نا اتفاق نہیں، رب العالمین پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ تم پر حجت تمام کر دی جائے کہ جس رسول کو تم آگے چل کر کذاب، جھوٹا، مجنون، دیوانہ کہو گے، اسی رسول کو رسالت سے پہلے تم خود گواہی دو گے کہ یہ امین و صادق تم نے کہا ہے۔ یہ حجت بنانا مقصود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے، سب پکار اٹھے، یہ تو ہمارے امین ہیں، یہ تو ہمارے صادق ہیں، یہ تو بڑے سچے ہیں، ان کی بات تو مانی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لیا کہ اللہ کے رسول آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی رسالت نہیں ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، حجر اسود کو میں اٹھا کے ایک چادر پہ رکھتا ہوں، چادر کے ہر کونے کو تم سب مل کے بڑے لوگ جتنے بھی اشراف ہیں پکڑ لینا، اور اس کو لے جا کر پھر جس مقام پہ فٹ کرنا ہے اس مقام پہ میں اپنے ہاتھ سے فٹ کر دیتا ہوں۔ سب کی مرادیں بھی بر آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے معاملہ سلجھ بھی گیا۔ یہ گویا کہ نبوت سے پہلے کے زمانے میں، قریب ترین زمانے میں یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے خود لقب دیا کہ یہ امین اور صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ تو یہ تھا جاہلیت سے پہلے کا سلوک جس کو سب مانتے تھے۔ اچھا، پھر جھگڑا کس کا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے؟ تو کس واسطے انہوں نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی؟ کیوں دیوانہ کہا؟ کیوں مجنون کہا؟ کیوں کذاب کہا؟ کیوں ساحر کہا؟ کیوں جادوگر کہا؟ آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ قوم جو پلکیں بچھاتی تھی، وہ قوم جو اپنا فیصلہ لے کے آتی تھی، وہ قوم جو بڑا مانتی تھی، وہ قوم جو بڑی عزت کرتی تھی، وہ قوم جو اللہ کے رسول کو فیصل مان چکی تھی پہلے ہی، آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہی، دعوت کا آغاز کرتے ہی اسی قوم نے کیوں اللہ کے رسول کو مارنے کی سازشیں کی؟ وہی قوم اللہ کے رسول پہ تکلیفیں دینے کی سازش کی، جو راہ میں پھول برسانے کے لیے تھی وہی قوم کانٹے بچھانے لگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں دیکھنا چاہتی تھی وہی گلا گھونٹ کے مارنا چاہتی تھی۔ آخر یہ بدلاؤ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ نزع کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کے اختلافات کو اور ان کے اندر کے لڑائی جھگڑوں کو ابھارنا چاہتے تھے؟ ان کی کوئی چیز چھین لیا تھا؟ نعوذ باللہ، ان کے کوئی مال، ان کی کوئی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا تھا، دبا لیا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی لڑنے کی، وہ گالیاں دینے کی؟ کوئی معاملہ تھا؟ کون سا معاملہ تھا پھر؟ وہ تو بہت خوش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ بھی آپ کا خیال درست نہیں ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا ہوگا کہ تم اللہ کو مانو تو جھگڑا پیدا ہو گیا؟ نہ، یہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت آپ دیکھیں، وہ اللہ کو بہت اچھی طرح مانتے تھے، اللہ کو ماننے سے بھی جھگڑا نہیں پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول بھی کہیں اللہ کو مانو اور وہ خود بھی اللہ کو مانتے تھے تو جھگڑا کیوں پیدا ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی بہت موٹی مثال دیکھو، اللہ کے رسول کے باپ کا نام کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے۔ عبداللہ کب پیدا ہوئے؟
اللہ کے رسول کے نبوت سے تقریباً 40 اور 25 اٹھا لیجئے 60 سال پہلے نبوت آئی نہیں تھی، جاہلیت تھی، تو پھر وہ خود اللہ کو مانتے تھے تو عبداللہ نام رکھے، اللہ کا بندہ. عبد العزیٰ تو نہیں رکھے نا جی، انہوں نے عبداللہ رکھا تو اللہ کو مانتے تھے، وہ عبداللہ رکھتے تھے، کعبۃ اللہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، بیت اللہ کہتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اللہ کو ماننے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کا، وہ اللہ کو اچھی طرح مانتے تھے. اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اچھا یہ بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ شاید اللہ کے صفات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے صفات اور ذات دونوں کو مانتے تھے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مارنے والا مانتے تھے، جلانے والا مانتے تھے، یہ سب صفات وہ مانتے تھے. من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں تمہیں کون دیا ہے، کس کی ملکیت میں ہے؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کہ مردے میں سے جاندار کو بے جان میں سے، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون تدبیریں کرتا ہے، کون تمہیں نظام چلا رہا ہے اس دنیا کا؟ اور آپ ان سے پوچھئے ذرا تو وہ کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے، ذرا بھی نہیں سوچیں گے. ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ ذرا ان سے پوچھئے کس کے قبضے قدرت میں، کس کے اختیار میں؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جھٹ کہیں گے فسیقولون للہ، اللہ ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ فسیقولون للہ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. سب مانتے تھے. من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. تو صفات کے اعتبار سے بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ مانتے تھے، اللہ ہی کر رہا ہے. لیکن آج ہمارے کلمہ گو لوگ دیکھو، مسلمان کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں پناہ کون دیتا ہے؟ عبد القادر جیلانی دیتے ہیں. کس کے قبضہ قدرت میں پورے تقسیم رزق ہے؟ خواجہ کے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا خان صاحب بریلویوں کے امام اپنے ہدایت بخش کے کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ اللہ تقسیم کرتا ہے لیکن کلائی خواجہ کی ہے، خواجہ تقسیم کرتا ہے اصل میں. ادھر ابو جہل مانتا ہے کہ تدبیر اور دینے والا سب کچھ اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. ادھر ہمارے امام کیا ہیں؟ بہت بڑے سنیوں کے امام، جو اہل سنہ نہیں اہل بدعہ ہیں، لیکن رکھ لیا نام سنہ. ان کے امام کہتے ہیں کہ ہمیں خواجہ رزق دیتے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ بند نواز رزق دیتے ہیں. اور ابو جہل کہتا ہے ہمیں اللہ رزق دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں بھائیو، برا نہ سمجھنا، حقیقت پیش کر رہا ہوں. میں ایک کھل کے بیان کروں تو تبھی بات سمجھ آئے گی. مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے کسی اور سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے. تو یاد رکھو، ایک مثال ذہن میں رکھو. کل اگر رب العالمین، احمد رضا خان صاحب اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے شرک کیا ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ ابو جہل بھی شرما جائے، اللہ کہے کہ تم جنت جاؤ اور ابو جہل
جہل استغاثہ پیش کر دے، ابو جہل استغاثہ پیش کر دے کورٹ میں، کہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو تجھے مدبر سمجھتا تھا، میں تو تجھے رزاق سمجھتا تھا، میں تو تجھے ہی مارنے والا سمجھتا تھا، میں تو تجھے ہی جلانے والا سمجھتا تھا، میں جہنم میں جاؤں۔ یہ کہتا کہ خواجہ مارنے والا ہے، یہ کہتا ہے خواجہ جلانے والا ہے، یہ کہتا ہے خواجہ دینے والا ہے، یہ کہتا ہے خواجہ بگڑی بنانے والا ہے، اور اس کو تو کہتا ہے کہ یہ جنت میں جائے اور میں جہنم میں جاؤں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پھر رب کیا کرے گا؟ سوچو ذرا، رب یہ نہیں کہے گا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اگر تو جہنم جا رہا ہے تو یہ بھی جہنم جائے عقیدہ رکھنے والا، اگر یہ جنت جا رہا ہے تو تب تو تجھے بھی جنت جانا ہے۔ وہی تو عقیدہ تھا، وہی تو معاملہ تھا، اس سے گرا ہوا معاملہ تو ہمارا ہے۔ ابو جہل تو مانتا تھا اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے بگڑی بنائی، اللہ ہی قسمتوں کو پلٹنے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، اولاد تو کیا ہے موسیٰ شاہ قادری دیتے ہیں، اولاد تو فلاں درخت کے ساتھ کیا ہے لپٹنے سے ملتی ہے، اولاد تو کیا ہے محرم کی 10ویں تاریخ میں موز کھانے سے ملتی ہے، اور 2 موز ملا کے کھائیں گے تو 2 بچے ٹوینز پیدا ہوں گے، کہتے لا حول ولا قوہ۔ ہاں، اگر یہ مسلمان جنت جا سکتا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، شبیہ پھر جنت کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا وہ استغاثہ نہیں پیش کریں گے کل اللہ کے پاس کہ اے اللہ جو سب کچھ تو مانتے تھے ہم تو جہنم میں جائیں، یہ سب کچھ خواجہ مانتے تھے تو یہ جنت میں جائیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جھگڑا وہ بھی نہیں تھا، جھگڑا اس پہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اچھا، اس کی سچائی کی ایک دوسری دلیل بھی سن لیجئے۔ دعوت کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، کہا کہ لوگوں سنو، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تمہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم مانو گے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے اسی وقت کیا کیا، پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا کون سا لشکر ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، ادھر کے کہا کہ کوئی لشکر نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لشکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی لشکر تو تمہیں نہیں دکھا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے چڑھ کر کے نہیں ہے لشکر، لیکن پھر نیچے اترا اور کہا کہ کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اگر میں یہ کہوں تو تم مانو گے؟ تو کہا کہ ما جربنا کا الا صدقا، کہ ہم نے سچ کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے آپ کے پاس، اگر ہم دیکھ کر بھی نہیں دکھا لیکن آپ کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ مانتے تھے سچے ہیں، وہ مانتے تھے امین ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا جی؟ کیوں وہ امین و صادق اچانک ایک ہی دعوت کے اندر بدل گیا؟ ہاں، کہیں انہیں ساحر کہا، کہیں انہیں مجنون کہا، کہیں دیوانہ کہا، کہیں اذیتیں دی، کہیں کانٹے بچھائے، وجہ کیا ہے اصل؟ یاد رکھو، یہ ہے اصل چیز جسے سوچنا ہے۔ وہ پوری قوم جو پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی دشمنی میں تبدیل کیوں ہوئی؟ اللہ کو مانو کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے صفات کو مانو کا مسئلہ نہیں تھا، مجھے مانو کا مسئلہ نہیں تھا، میری صداقت میری امانت کو مانو کا مسئلہ نہیں تھا، سب مانتی تھی وہ قوم۔ پھر اچانک ایک ہی دعوت کے اندر کوئی مٹی اٹھا کے پھینک رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کیا ہے دشمنی پہ اتر آیا ہے، کوئی کیا ہے سازشیں کر رہا ہے، آخر وہ چیز تھی کیا جس کی وجہ سے یہ منظر پورا کا پورا بدل گیا؟ یاد رکھو مسلمانوں، وہ اصل دعوت ذہن سے ہم نے کیا کی؟ کبھی کا چھوڑ دیا، بھول گئے ہم کس چیز سے اسلام کا آغاز ہوا اور اصل میں کرنا کیا تھا تم کو، امت مسلمہ کا مقصود کیا تھا، دعوت کیا تھی، اور امت مسلمہ اصل میں کرنے کا کام جس میں لگن کے ساتھ رہنا تھا وہ سب کچھ بھول گئے، لگے اپنے اپنے منمانی کاموں میں، یا تو بالکل ہی آزاد ہو کر کھانے پینے اور دنیا بنانے کے کاموں میں، اور سمجھ گئے کہ ہم دراصل کیا ہیں، وہی امت مسلمہ ہے۔ وہ امت مسلمہ گئی کبھی کی،
مقصود ایک ہی تھا اختلاف کا، وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کو مانو نہیں، اللہ ایک ہی کی عبادت کرو، خالص، الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو ادھر ان کو بھی پکارو، ان کو بھی پکارو، ان کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو نہ مانو، صرف اللہ کو مانو۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں سے گالیاں شروع ہوئی، یہاں سے جادوگر کہا گیا، یہاں سے دیوانے کہا گیا۔ یہ سب کچھ اصل دعوت وہ تھی جس کو ہم نے کبھی دعوت سمجھا ہی نہیں۔ دعوت یہی تھی کہ دیکھو تم سب مانتے ہو، لیکن اس کے ساتھ تم یہ کرتے ہو کہ اللہ بھی جلانے والا ہے، یہ بھی جلانے والا ہے، اللہ بھی دینے والا ہے اور یہ بھی دینے والے ہیں، اللہ مارنے والا ہے، یہ بھی مارنے والے ہیں، اللہ قسمت بنا، یہ بھی قسمت بنانے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ چیز تم نے جو تقسیم کی، اسے خالص کرو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو قوم بگڑ گئی۔ یہ وہی خالص ہے جو خالص تم دودھ پیتے ہو، اس کو رب نے خالص کہا۔ ہاں یاد رکھو، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خالص دودھ دیا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں۔ ہاں فرمایا وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا۔ ہاں پیٹ ہے، پیٹ میں میدا ہے، اور میدے میں ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے ہم گائے کے پیٹ کے اندر سے دودھ جب نکالتے ہیں نا، دودھ میں نہ خون کا کوئی خطرہ ملا ہوتا ہے، نہ گوبر کا کوئی تنکا ملا ہوتا ہے، ہم تمہیں خالص دودھ نکال کے دیتے ہیں ان دونوں میں سے۔ ہاں وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، دونوں کے درمیان ہے نا جی بالکل دودھ۔ تھوڑا سا کبھی تم نے دیکھا نتھارتے وقت دودھ میں خون آ گیا بیل کا، گائے کا، دیکھا کبھی؟ کبھی سنا تم نے؟ ہم دودھ نتھار رہے تھے، خون بھی ساتھ آ رہا تھا۔ ہاں بالکل گوبر کی تھیلی پاس میں، کبھی تم نے دیکھا کہ دودھ نتھارتے وقت گوبر کا مزہ آ رہا ہے؟ نا، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے خالص تمہارے لیے بنایا۔ ایسے ہی دنیا کے تمام مشرک باطل گوبر اور خون کے بتوں کو چھوڑو، ایک رب کی خالص توحید پہ آؤ۔ یہ دعوت تھی کہ قوم بدل گئی۔ قوم نے کہا کہ انک لمجنون، تم دیوانے ہو، تم شاید جادوگر ہو۔ اللہ نے کہا کہ کیسے شخص کو بدبخت و جادوگر اور دیوانہ کہتے ہو جن کی عمر 40 سال تمہارے درمیان گزری، ان کو تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے؟ جادوگر ایسی زندگی کہیں گزارتا ہے جس نے پوری زندگی کبھی تمہارے معاملے میں جھوٹ نہ بولا ہو، اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے گا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تارے اترنے کی قسم، تاروں کے گرنے کی قسم، تمہارے صاحب ہرگز بھی دیوانے نہیں ہیں، بہکے ہوئے نہیں ہیں، تم بہکے ہوئے ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے صفات کو مانو، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے امانت دار صادق مانو، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جتنے عبادتیں تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہو، پکارتے ہو، دینے والا سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، وہی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی تمہارے لیے اولاد دینے والا ہے، وہی کل اختیار رکھنے والا ہے۔ یہ سب کچھ خالص صرف اللہ کے لیے مانو، کسی ولی کے لیے نہ مانو، کسی نبی کے لیے نہ مانو، کیونکہ ولی کا بھی مسئلہ نہیں تھا، نبی کا مسئلہ تھا۔ اگر نبی کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر عیسیٰ کو ماننے والوں کو اللہ نے کافر کیوں کہا، وہ لوگ دشمن کیوں ہوئے؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ دیکھو ان بتوں کو مت مانو، انبیاء کو تو مان لو، پھر تو کیا ہے، عیسائی کہتے ہم تو وہی کر رہے ہیں، پھر تو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ بھی دشمن ہوئے، یہودی بھی دشمن ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ نہ نبی کو مانو، نہ ولی کو مانو، نہ ملائکہ کو مانو۔ ملائکہ کو بھی ماننے والے تھے، ہاں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ پوچھتا ہے الکم البنات،
ارے بدبختو، میرے لیے تو تم کیا کرتے ہو؟ بیٹیاں رکھتے ہو اور اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹے۔ یہ کیسی تمہارے لیے کیا ہے، تقسیم بندی ہے؟ تو وہ بھی مانتے تھے ملائکہ کو، لیکن اللہ کی بیٹیوں کی شکل میں۔ تو یاد رکھو مسئلہ یہ سب نہیں تھا، مسئلہ اصل کیا تھا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو۔ آج بھی تم کہو نا، بالکل یہی چال، بالکل یہی معاملہ، بالکل یہی کیفیت تمہیں بھی نظر آئے گی اپنے اطراف میں۔ بیگانے نہیں، اپنے دشمن بنیں گے، اپنے خود کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بدر کے میدان میں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر لشکر میں خود، دوسری طرف عباس ہے چچا خلاف میں، ادھر اللہ کے رسول، ابو بکر ادھر مسلمانوں میں ہے، عبداللہ بن ابی بکر باہر ابو جہل کے ساتھ آیا ہے، اپنے دشمن ہیں۔ عمر اس صف میں کھڑے ہیں، عمر کے ماموں اس صف میں کھڑے ہیں، ابو عبیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ابو عبیدہ کے باپ جراح ابو عبیدہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں، دونوں کی لڑائی جاری ہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میدان میں ایسا موقع بھی آ گیا، ادھر ابو عبیدہ کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، ادھر باپ کی تلوار بھی اٹھی ہوئی ہے، لیکن باپ کی تلوار کفر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھی ہے، اور ادھر بیٹے کی تلوار اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھی ہے، ادھر توحید کے لیے اٹھی ہے، ادھر توحید کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھی ہے، اسے اللہ کو پکارنے کے لیے اٹھی ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے اٹھی ہے۔ لیکن جب آمنے سامنے ہوا، ابو عبیدہ نے اسی وقت جان لیا کہ یہ رشتے تبھی رشتے ہیں جب ایمان کا رشتہ بھی ساتھ ہو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی رشتہ رشتہ نہیں، خواہ وہ باپ جیسا مقدس رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور تلوار اٹھاتے ہیں تو باپ کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے وحی نازل کرتا ہے، کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ میرے وہ بندے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں آنے والے اگر دشمنوں کی صف میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی ان سے محبت نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مدح کرتا ہے ابو عبیدہ کی، انہوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ ہاں ولو کانوا آباءہم، یہ رشتہ داریاں نہیں جب ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج مسلم امت کا بڑا نعرہ ہے، کہاں ہے وہ مسلمان جو شرک سے پاک ہیں، جو غیر اللہ کو پکارنے سے پاک ہیں، جو امت محمدیہ کو رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا اس کو لیے ہوئے، اسی کے لیے مر مٹنے والے، توحید کو اسٹیبلش اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے کہاں ہیں؟ اگر نہیں ہے پھر تو بربادی آئے گی جی۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، تم بڑے بڑے بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے انجینئرنگ کالج بناؤ، تم ڈاکٹر کے کیا ہیں کالج، میڈیکل کالج بناؤ، تم پیسہ اکٹھا کر لو، تم جو چاہے کر لو، لیکن تمہاری نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں جب تک کہ تم توحید کے لیے نہ اٹھو، توحید کو نہ مانو۔ دو چیزیں ہیں، توحید کو مانو کہ خالص صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے لیے دعا ہے، اسی کے لیے نظر ہے، اسی کے لیے نیاز ہے، اسی کے لیے سجدہ ہے، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے قومہ ہے، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے محبت ہے غائبانہ، اسی کے لیے خوف ہے غائبانہ۔ یہ سب کچھ صرف رب العالمین کا حق ہے، اسی پہ میں مرتا ہوں اور اسی کی دعوت دے 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 کر میں مرتا ہوں، تو یاد رکھو پھر کامیابی قدم چومے گی۔ ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا۔ پوری امت مسلمہ میں دیکھو، ہندوستان کی اکثریت، سب سے بڑی مسلمان اکثریت انڈونیشیا کے بعد مسلمانوں کی یہاں پر ہے،
ہونے کے باوجود بھی بکھرے ہوئے پتنگے جس طرح ہوتے ہیں اور سیلاب میں جس طرح بکھرے ہوئے پتوں کو لے اڑتی ہے، جھاگ کے مانند ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ نہ ہمارے اندر ایک جہتی ہے، نہ توحید ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کی خالص عبادت ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ کی طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہی سب کچھ عادتیں اور برائیاں ہیں جو وہ لوگ اللہ کو مانتے ہوئے دوسروں کو شریک کرتے تھے، نام بدل گئے ہیں بس۔ اور ہمیں ہمارے علماء سو نے سمجھا رکھا ہے، اپنی چاندی بنانے کے لیے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنی دولت بٹورنے کے لیے، ارے وہ بت تھے جی، بت، یہ ولی ہیں، ولی بت ایک ہیں کیا؟ وہ بت نہیں تھے، وہ بھی ولی ہی تھے۔ کون کہا وہ بت تھے؟ وہ بھی ولی ہی تھے۔ اللہ خود کہتا ہے سورہ زمر کی 3ویں آیت، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس واسطے صرف ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے۔ آج بھی وہی بولتے نا ہمارے، کیوں جی درگاہ کو جاتے، اللہ کے علاوہ کوئی، ہاں نہیں مانگتے بھائی ہمیں ان سے، ان برکت کے واسطے ان کو بولتے، ہم نہ ذرا لے کو دیو، اللہ نہیں سنتا ہماری بول کے۔ وہی تو وہ بھی بولتے تھے، وہی تو وہ بھی بولتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ سورہ یونس کی جو آیت میں نے پڑھی، وہ آیت میں بھی اللہ وہی کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو نفع و نقصان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ دراصل اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ پوچھتا ہے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو آسمانوں اور زمین میں اللہ نہیں جانتا، کہ اللہ نے اپنی سیکریٹری بنایا ہے خواجہ کو، معین الدین چشتی کو، فلاں کو، اور تم کیا ہے نئے سرے سے کیا ہے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تو بھول گیا فلاں کو تو نے سیکریٹری بنایا تھا اس وقت، میں اسی کے پاس جا کے آیا ہوں۔ تم نئی بات کی خبر دیتے ہو، اتنبئون اللہ بما لا یعلم۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے اس خطبے سے، یہ تو ہم تو کیا ہیں برسوں سے سنتے آ رہے ہیں جاوید عثمان ربانی کی زبان سے، کون سا نیا خطبہ دے دیا؟ شاید اشکال ہو کسی کو، ہو سکتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میں نیا نہیں دیا، نیا دینا بھی نہیں ہے مجھے، ہمیں تو پرانا ہی چاہیے، ہمیں کوئی نیا دین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس کے لیے میں نے آج دیا ہے اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس توحید کو جنہوں نے پا لیا وہ کام کتنا کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں پایا وہ آ جائیں اب اس توحید پر۔ یہی اصل میں سید الانبیاء، سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، دوسری کوئی دعوت نہیں تھی۔ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ راہ نجات کی راہ نہیں ہے۔ یہ توحید کو اپناؤ، توحید کو پھیلاؤ، اس میں جان چلی جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ یہ اصل چیز ہے جو بھولتے آ رہے ہیں۔ اس ممبر سے توحید کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس ممبر سے وہ لوگ اٹھنا چاہیے جو توحید کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں، یہی کاز، یہی دعوت، یہی مشن اور یہی کچھ اپنی زندگی کا اپنا نصب العین بنا کے جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ 5 نہیں 2 1 بھی مل جائے نا، میں سمجھتا ہوں اس خطبے کی میری کامیابی ہو گئی۔ یہ اصل پیغام ہے کہ ہم پیغام بھول گئے، ہمارے آس پاس شرک بھرا ہوا ہے، ہمارے آس پاس دوسروں غیر اللہ کی پوجا، بڑے ہی کیا ہے
بہترین آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے. چلتے دیکھ لیں, کوئی جھنڈے کے پاس جھکائے کھڑا ہے, کوئی بنڈے کے پاس سر جھکائے کھڑا ہے, کوئی جھنڈے کو پھول رکھ رہا ہے, کوئی بنڈے کو پھول رکھ رہا ہے. اطراف اکناف کے ماحول میں دیکھو, ادھر ایک درگاہ ہے, ادھر ایک درگاہ ہے, کوئی چوکٹ پہ پڑا ہے, کوئی کیا ہے جا کے خبر پہ چاٹ رہا ہے, کوئی مٹی اٹھا کے کھا رہا ہے, کوئی کسی ننگے بابا کے پیر چھو رہا ہے, کوئی کیا ہے ننگے بابا کو جا کر دے رہا ہے, کوئی بھنگ پی کے پڑا ہوا ہے, افیم کھا کے پڑا ہوا ہے, اسے اللہ کا ولی سمجھ کے عورتیں جا کے کیا ہے اس کا جھوٹا کھا رہی ہیں, اس کا تھوک ملا ہوا کھانا کھا رہی ہیں. یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ جا کے دیکھو, یہ ہو رہا ہے بالکل. اور ہم اپنے آپ میں مست زندگی گزار رہے ہیں, گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اپنی فکر ہے بڑھاؤ جماؤ کماؤ, ایک کار ہے تو دو کار لو. زندگی بڑی مشکل میں ہے بھائی, کرونا کے بعد جاب نہیں ہے بھائی, بڑے مسائل ہیں بھائی, ہمیں جاب نہیں ہے بھائی. ہمیں کام کے لیے دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو. میڈیکل سیٹ مل جائے مولوی صاحب ذرا دعا کرو, ذرا انجینئرنگ سیٹ مل جائے ذرا دعا کرو. بچہ تو +2 پاس ہو گیا, نیٹ میں پاس ہو جائے تو یہی تو اصل ہے ہمارا. ہم نے کب رویا ہے کہ امت شرک پہ جا رہی ہے, مولانا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, راتوں میں میں کروٹیں بدل رہا ہوں اور مجھے افسوس ہو رہا ہے. لوگ آنکھوں دیکھے جہنم جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. کس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے؟ کون تڑپ رہا ہے بستروں پہ؟ کس کے لیے پریشانی ہے کہیں؟ ہم تو جمعہ کا خطبہ بے رسمن اٹینڈ کرتے ہیں جی, ہم کو کیا فکر؟ طنز نہیں کر رہا ہوں, درد دل ہے جو شیئر کر رہا ہوں. اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین, 2-3 باتیں ہیں, سماعت فرما کے جائیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اعلان تھا کہ تحفیظ کے لیے ہم بچوں کے داخلے کے لیے اعلان کیے تھے, اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ گزشتہ پیر کے دن 18 تاریخ کو باقاعدہ طور پر بورڈنگ کے ساتھ اور ڈے اسکول کے ساتھ حفظ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے, اور الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب طلبہ داخل ہو چکے ہیں, اور آج موجود بھی ہیں سیکنڈ فلور پہ. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں, تاکہ ان کو آرزو امیدیں آئے کہ بچوں کو پڑھانے کا شوق ابھرے. ابھی بھی داخلہ جاری ہے, اس کے لیے آپ بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں. اور اس ضمن میں کچن کا اور دوسرے اہم ترین ان کو فولڈنگ بیڈ کی ضرورت اور بہت سے اہم ترین کام پارٹیشن وغیرہ کا پیش آیا, جس کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے. جو لوگ کچن کا خرچ اٹھا سکتے ہیں, ابھی ہم نے 3rd فلور پہ بنا ہے, آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کچھ سامان خرید کے دینے کے اگر چاہتے ہیں تو بھی وہاں کے لیے فریج کی, واشنگ مشین کی, تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں, وہ لوگ خالص پڑھائی میں دھیان دیں, اور ان کے جو کام ہیں وہ ہم دوسرے طریقے سے انجام دیں گے. یہ ہماری سوچ ہے, تو آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے, جمعہ کا چندہ بھی آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ بہت سے اخراجات کے لیے ہمیں ناکافی ہوتا ہے. آپ اس میں بھی آگے بڑھ کے آئیں. اور الیکٹرک بل تقریباً 28,000 کچھ آئی ہے, اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لیں. فجزاکم اللہ احسن الجزا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.